بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 14ویں دن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس میں پیغمبر اسلام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مواخذے کے متعلق سوال کا درس دے رہے ہیں کہ بار الہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ دعا کے لفظ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، بار الہ ہماری غلطیوں پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا۔ وَأَكِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور بار الہ اس مبارک مہینے میں ہماری غلطیاں، ہماری لغزشیں، بار الہ ان سے ہمیں معاف فرمانا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بار الہ اس مبارک مہینے میں ان غلطیوں کی وجہ سے، ان لغزشوں کی وجہ سے ہمیں آزمائشوں کا ہدف نہ بنا دینا، ہمارے اوپر مستقل آفات نازل نہ کرنا۔ بعزت کا یا عز المسلمین، اے وہ ذات کہ جو مسلمانوں کے لیے عزت ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دن میں علیحدہ علیحدہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اور ہر دن اپنا سوال پیش کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کے تقریباً ابائر، ان دعاؤں کے تقریباً مطالب ایک ہی جیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی بات کی جاتی ہے، اطاعت کی بات کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام یہی سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا بھی یہی پیغام ہے: ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور اپنے حاجات کو غیر اللہ کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہماری حاجات بھی پوری ہوں اور ہمیں اطمینان قلب بھی نصیب ہو۔ مومنین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔